الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، ہم شعبان کے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور آدھے سے زیادہ مہینہ گزر چکا ہے، اور رمضان کا مہینہ قریب آتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ایک بہترین دعا سکھائی کہ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے پروردگار، اے اللہ، ہمیں شعبان کے مہینے کے اندر برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان کا مہینہ، جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے آستھکو، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام، روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جی ساتھیو، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں، جسے ہم اپواس بھی کہتے ہیں، جسے ہم ورت بھی کہتے ہیں، جسے انگریزی کے اندر فاسٹنگ کہتے ہیں، ان کا مقصد بتایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے تقوی کا چھوٹا سا خلاصہ اور اس کا مفہوم، اس کا میننگ بار بار رکھتا آیا ہوں، جہاں پر عام طور پر تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرنا، فیئر آف گاڈ جو ہے بتا دیا جاتا ہے۔ وہاں یہ بات سمجھنے کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو فیئر ہے، یہ دراصل محبت کے اندر اتنا آگے بڑھ جانا ہے، اللہ سے محبت کے اندر، پرمیشور سے محبت کے اندر، کہ ہمیں پھر اپنے پروردگار کی ناراضگی کا ڈر لگنے لگے۔ یعنی یہ ہر اس انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ بھی شدید محبت اور بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر اپنے محبوب کی ذری سی بھی ناراضگی کو وہ گوارا نہیں کرتا، اور پھر اپنے بس میں جتنا ہوتا ہے وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو راضی کرے، اور اس سے کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو بس یہی محبت، بلکہ اس میں سب سے زیادہ شدید محبت پرمیشور کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اس کی رضا معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے اور کیا چھوڑ دینے سے وہ راضی ہوتا ہے۔
اور ساتھ میں یعنی یہ بھی پتہ چلے کہ کیا کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے اور کیا نہیں کرنے سے وہ ناراض ہوتا ہے نا. اور پھر اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی ناراضگی سے جو محبت میں ڈر لگنے لگے تو پھر اسے تقویٰ کہتے ہیں. اور اس کے اندر ایک بہت بڑا حصہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے پروردگار کو پسند نہیں ہے، اور وہ ایسے اعمال ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے رب ناراض ہو جاتا ہے. تو عزیز ساتھیو، اس پس منظر کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جس عنوان پر پچھلے 3 جمعوں سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی طرف ہم واپس آ جاتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے پچھلے 3 جمعوں کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ انسانوں کے اپنے کچھ کرم ہیں، ہمارے اپنے کچھ اعمال ہیں، اور پھر ان اعمال کے نتیجے میں ہمارا جو پالنے والا ہے، ہمارا جو پیدا کرنے والا ہے، یہ جو سرشٹی کرتا ہے، یہ جو پالنہار ہے ہمارا، وہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اس نے ایک ایسا قانون بنایا ہے اس دنیا کی زندگی کے حد تک کہ اگر ہم نے اس کے قانون کے مطابق زندگی گزاری تو پھر یہاں پر اس دنیا میں ہمیں سکھ اور شانتی اور اطمینان اور امن اور خوشی میسر آئے گی، پراپت ہوگی. اور اگر ہم نے اس کے بتائے ہوئے ودھان کے خلاف اپنی زندگی گزاری، ہم نے پاپ اگر کیے، تو پھر یہاں پر اسی دنیا کی زندگی میں دنڈ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد حساب کتاب تو ہوگا، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا سورگ یا جنت ملے گی پنیہ کرنے والوں کو، اچھائیاں کرنے والوں کو، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی یا پھر بہت لمبی سزا ملے گی نرک کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر ان لوگوں کو جو پاپی ہیں. تو ہم جو بات کر رہے تھے، ہم ترکی اور سیریا میں آنے والے زلزلوں کے حوالے سے یہ گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی، اور اس طرف یعنی ہماری توجہ گئی تھی کہ ایک خوشحال ملک ہے اور وہاں کی یعنی کہ خوشحال آبادی ہے، بہت اچھے سے اور پراسپیرٹی کے ساتھ میں، ترقی کے ساتھ میں ہے نا لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اچانک سے زلزلہ آتا ہے اور شہروں کے شہر بالکل تباہ اور تاراج ہو جاتے ہیں، مسمار ہو جاتے ہیں. تو یہ دراصل کیا ہے نا. تو پھر جب ہم نے یہ سوال قرآن مجید کے سامنے رکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو فساد، یہ جو امبیلنس زمین کے اندر یا پھر سمندروں کے اندر برپا ہوتا ہے، یہ اس کا تعلق انسانوں کے اپنے اعمال سے ہے نا. چنانچہ میں نے آپ کے سامنے بار بار تقریباً ہر پچھلے 3 جمعوں میں یہ آیت مکرر یعنی تلاوت کی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہے نا. خشکی اور تری میں، زمین میں اور سمندروں میں فساد برپا ہو گیا، امبیلنس ہو گیا. کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، کیونکہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ ایسے کرم کیے. تو یہ جو ریلیشن شپ ہے نا، یہ ریلیشن شپ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر چاہے وہ نیچر کو نقصان پہنچانے کے تعلق سے ہو، یا پھر انسان ذاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے تعلق سے ہو، یا پھر وہ کوئی دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچانے کے اعتبار سے ہو، یا پھر سوشل فیبرک کو، جہاں پر ایک سوسائٹی بستی ہے، لوگ بستے ہیں، تو پھر اس سوشل فیبرک کو یعنی کہ خراب کر دینے کے جو اعمال ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی پاپ کرتا ہے، تو پھر اس کا جو خمیازہ ہے اسے اس دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، ہے نا. اور عزیز ساتھیوں، میں نے پھر آپ کے سامنے اجمالاً ایک آیت پچھلی مرتبہ رکھی تھی جس کے اندر الگ الگ قسم کی قدرتی آفتوں کے ذریعے سے انسانوں کو سزا دینے کی بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. وہ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑ لیا. کس کی پاداش میں؟ بِذَنبِهِ، گناہ. ٹھیک ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں اور
لوگوں میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے گناہ کے عوض ہم نے پکڑ لیا، اور پھر سزاؤں کا سلسلہ بیان ہو رہا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور اس میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ایک چیخ نے آ لیا، a mighty blast، ٹھیک ہے، بڑے کڑاکے کی ایک آواز تھی، اور اس کی وجہ سے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَفَسْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو زمین نگل گئی، یعنی ارتھ کویک اور بھوکم کے ذریعے سے وہ دب گئے زمین کے اندر، ہے نا، اور برباد ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈبا دیا، ہے نا۔ ممکن ہے کہ موسلادھار بارش ہوئی جس کی وجہ سے گھر بہہ کے چلے گئے اور ندیاں اوور فلو ہو گئیں، اور ہے نا بستیوں کے اندر پانی آ گیا، لوگ بہہ کر چلے گئے۔ ہم آئے دن ایسے مناظر اپنی آنکھوں سے دنیا میں جگہ جگہ پر دیکھتے رہتے ہیں۔ یا پھر ممکن ہے کہ سونامی جیسی، ہے نا، سمندروں کی جو آفت ہوتی ہے اس سے جو ہے لوگ متاثر ہو گئے، اور بہرحال یعنی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور یہ سب جو کچھ بھی ہوا تو اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، یعنی پرمیشور نے ان کے ساتھ کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہیں کی۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، ہے نا۔ اچھائی اور برائی انہیں بتا دی گئی تھی، آسمانی جو گرنتھ ہیں اور پرمیشور کے جو دوت ہیں، جو رشی ہیں، جنہیں ہم پروفٹ کہتے ہیں، جنہیں ہم پیغمبر کہتے ہیں، انہوں نے بار بار آ کر لوگوں کو سچائی کی تعلیم بتایا کہ پرمیشور کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہے، اس کے ساتھ کیسے رہا جائے، اور پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمارا کیسا رشتہ ہے، ان کے پرتی ہماری کیسی ذمہ داریاں ہیں، ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، یعنی کیسے ان کا خیال رکھنا ہے، کیسے ان کو نفع اور بھلائیاں پہنچانا ہے، کیسے ان کو نقصان سے روکنا ہے۔ یہ وہ لوگ بار بار بتاتے گئے، ہے نا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، سچ سمجھنے کے باوجود انہوں نے نہیں مانی۔ یعنی یہ بات بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی آدمی آیا، کوئی انسان آیا، چاہے وہ کوئی مہا پروش ہو، کوئی رشی ہو، ہے نا، کوئی پیغمبر ہو، اس نے کوئی بات بتا دی، لوگوں نے نہیں مانی۔ تو یہ کیا ہے کہ زبردستی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان پر پھر کوئی، ہے نا، پنشمنٹ ان کے اوپر عائد کر دیا گیا، ان کو عذاب دے دیا گیا، ان کو سزا دے دی گئی، ہے نا، کسی ایک انسان کی بات، کسی ایک یعنی شخص کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو یہ کسی ایک شخص کی بات نہ ماننا ہی نہیں ہے محض، بلکہ یہ دراصل کیا ہے کہ اپنے ضمیر کے ساتھ دغا بازی کی سزا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی سزا ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے۔ کیونکہ جب رشی آتے ہیں، جب پیغمبر آتے ہیں، تو وہ اتنی وضاحت کے ساتھ میں، اتنا کھول کر لوگوں کے سامنے سچائی کو پیش کرتے ہیں کہ انسان کا دل خود اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، مگر وہ اپنی کسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ لوگوں کو پھر بھی نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ وہ اپنی اس، ہے نا، برائی کی روش سے وہ باز نہیں آتا، سمجھتا ہے کہ یہ جو بتا رہے ہیں سچ ہے، یہ میں جو کر رہا ہوں پاپ ہے نا، لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ ستائے جا رہے ہیں، وہ برباد ہو رہے ہیں، ان کو ٹارچر ہو رہا ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔ لیکن اس کے فائدے وہ چھوڑنا نہیں چاہتا، چاہے وہ مالی فائدہ ہو، چاہے وہ پوزیشن کا فائدہ ہو، چاہے وہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی اس کی جو ہے خواہش ہو، ہے نا، لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کی اور اپنی خواہش نفس پورا کرنے کی جو ہے خواہش ہو، وہ حق کو حق جاننے کے باوجود، ہے نا، ستیہ کو ستیہ جاننے کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ادھرم کو نہیں چھوڑتا۔ تو گویا وہ کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہو غلط ہے، اور وہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، وہ ستیہ ہے نا۔
لیکن وہ اس ضمیر کی آواز کو دبا کر اپنے گناہوں کو کنٹینیو کرتا ہے، تو پھر اس طرح وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور پھر پرمیشور کے ودھان کے انوسار، ہے نا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق پھر ان کو یہاں پر بھی پکڑ لیا جاتا ہے عذاب کے اندر، انہیں دنڈ دیا جاتا ہے یہاں پر بھی، اور پھر مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، اور ممکن ہے کہ وہاں پر بھی انہیں نرک کے اندر ڈالا جائے گا، جہنم میں، اور پھر وہاں پر بھی انہیں عذاب دیا جائے گا، دنڈ دیا جائے گا۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر الگ الگ جو پاپ ہیں، جو گناہ ہیں، اور پھر وہ کون سے گناہ ہیں، ہے نا، اور پھر ان کی وجہ سے کون سے دنیا میں عذاب آتے ہیں، ہے نا، یہ آپ کو بتانے سے پہلے میں ایک بس امپورٹنٹ بات کی طرف آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ جو کانسیپٹس میں آپ کے سامنے لگاتار بات کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ کوئی اکثر نئے کانسیپٹس نہیں ہیں، یہی بات ہمارے سناتن دھرم میں بتائی گئی ہے، ویدک کال سے یہ بات لوگوں کو سکھائی گئی ہے نا، اور اسے عام طور پر دا کرما پرنسپل کہا جاتا ہے، یا پھر دا لا آف کرما کہا جاتا ہے نا، کہ انسان کیسے کرم کرے گا تو پھر ویسا ہی بدلہ اسے ملے گا، یہاں پر بھی، اہلوک میں بھی، اور پھر پرلوک میں بھی، مرنے کے بعد، ہے نا۔ تو اچھائیاں کرے گا، ہے نا، اچھے کرم کرے گا، پنیہ کرے گا، تو پھر ہم دیکھتے ہیں نا اکثر کہ جب پنیہ کرتے ہیں لوگ، بھلائیاں کرتے ہیں، تو ہاتھ کے ہاتھ یہاں پر اس کا اچھا بدلہ مل جاتا ہے نا، کوئی یعنی کہ بلا ان کے اوپر سے ٹلتے ہوئے، ہے نا، لوگوں کے اوپر سے، یا پھر یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ لیں اس سچویشن کے اندر، یعنی آپ نے بذات خود لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا، بھلائی کا معاملہ کیا، اور کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ یعنی آپ کے اوپر آنے والی بلا ٹل گئی، آپ کو ان ایکسپیکٹڈلی کوئی بھلائی اور فائدہ پہنچ گیا، ہے نا، اور ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں اس بات کو کہ ہاں فلاں جگہ پر ایک اچھا کام کیا تھا، اور پھر اس کے بدلے میں یہ اس کا اچھا بدلہ مجھے مل گیا، اگرچہ کہ ہر چیز کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، ہے نا، ہر اچھائی کا بدلہ یہاں نہیں ملتا، ہر برائی کا بدلہ بھی یہاں نہیں ملتا، لیکن بعض چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ اور بالکل اسی طرح پاپ جب کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے ہیں، ہے نا، اور ان کے ساتھ ناانصافی کا، لوگوں کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ اگر کیا، تو پھر کبھی کبھی یہ بھی دیکھ لیا کہ ہاتھ کے ہاتھ اس کی سزا بھی مل گئی، ہے نا۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایک عام محاورہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نا، اپنے آپ کے ساتھ میں یا کسی اور کے ساتھ میں، اکثر یعنی اچھا ہوا برا ہوا، جیسے ہی ہوا وہ چیز انسان ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں دیکھو پاپ کرتے آ رہے تھے، وہ فلاں انسان وہ لوگوں کو ستا رہا تھا، دیکھو اس کے ساتھ کیسا ہوا۔ لا آف کرما، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہے نا، واٹ یو سو سو شل یو ریپ، انگریزی میں بھی ہے نا، بائبل کی ٹیچنگز کے اندر بھی ہے، آپ جو بوؤ گے وہی فصل کاٹو گے، یعنی برائی کے بیج اگر بوؤ گے، گناہ کے بیج اگر بوؤ گے، تو پھر وہی آپ کو کاٹنی ہے، آپ اچھائیوں کی فصل نہیں کاٹ سکتے، ہے نا۔ تو یہ جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات یعنی پراچین کال سے، انسان جب سے شروع ہوا، ہے نا، انسانیت کی جب سے شروعات ہوئی، تو پھر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا جو معاملہ ہے وہ پیش آ گیا، اور بالکل پہلے دن سے انہیں دھرم دیا گیا، انہیں زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ بتا دیا گیا، اور برائیوں سے ان کو آگاہ کر دیا گیا، ہے نا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، ہے نا، ان کو معلوم ہو کہ ان کا رشتہ اپنے پالنہار کے ساتھ کیا ہے نا، اور اس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اپنے آپ کے ساتھ بھی اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کے ساتھ بھی کیسے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ شکشا، یہ تعلیم بالکل یعنی ویدک کال سے، شروع سے، ہے نا، انسانیت کی بالکل شروعات سے یہ انسانوں کو دی گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو مطلب بالکل آخری مرتبہ جب اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو انہوں نے وہی پیغام آخری مرتبہ یاد دلایا، اور پھر یہ ذمہ داری انہوں نے اپنے ماننے والوں کو دے دی، ہے نا۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رشی نے اپنے ماننے والوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ بھائی جو سچائی کا جو پیغام ہے، جو پرمیشور کی اور سے تمہارے پاس آیا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس پر تم بھی عمل کرنا،
ہے نا, اور پھر اپنے ساتھیوں تک, اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا. یہ بہت بڑا کام ہے, یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے, بہت بڑا پنیہ کا کام ہے کہ ہم پرمیشور کی طرف سے آنے والی شکشاؤں کو لوگوں تک پہنچائیں, ہے نا, تاکہ ان کی دنیا بھی سنور جائے اور پھر مرنے کے بعد پرلوک میں وہ بھی کامیاب ہو جائیں, وہ بھی یعنی سورگ کو پالیں, ہے نا, جنت کے اندر وہ بھی کامیابی کے ساتھ میں داخل ہوں, اور وہ نرک سے بچ جائیں, ہے نا, جہنم سے وہ بچ جائیں, رب ان سے راضی ہو جائے, پرمیشور ان سے پرسن ہو جائے. یہ ہے نا تعلیمات لوگوں کو بتائی گئیں. عزیز ساتھیوں, اس سلسلے میں ایک یعنی گناہ سے میں اس کا آغاز, یعنی اس گفتگو کا آغاز ابھی اور آگے کی طرف لے جا رہا ہوں. اوکے, دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری الگ الگ قوموں کی مثالیں دی, ہے نا, اور پھر ان کے گناہ کیا تھے, ان کے پاپ کیا تھے, جن کو جان کر میں چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کیا کرے, اپنا جائزہ لے, اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں یہ گناہ کرتا ہوں, نہیں, آپ مت بتائیے, آپ اپنی حد تک رکھیے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ وہ گناہ کرتے ہیں جانے انجانے میں یا نہیں, یا ویسی حرکتیں آپ سے اور مجھ سے ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, اور اگر نہیں ہو رہی ہیں تو پھر یعنی کہ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے نا, قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو وہ پاپ نہیں کر رہے. لیکن اگر کہیں نہ کہیں ہم کو لگا کہ ارے جانے انجانے میں یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے, تو پھر ہم کیا کریں, ہم یہ نرنے کریں, ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ نیت کریں کہ اب توبہ کر لیں گے, اب پرمیشور سے ہم क्षमा مانگیں گے, معافی مانگیں گے, ہے نا, اور آئندہ پھر کبھی اس گناہ کو نہیں دہرائیں گے, ہے نا. یہ ہم کریں, کیونکہ یہ جتنی بھی باتیں یعنی ہم ایک دوسرے سے اس موقع پر یا کسی اور موقع پر کر رہے ہیں, تو پھر اگر اس کو اپنی زندگی میں اختیار نہیں کیا تو پھر یہ ساری گفتگو کا کوئی مطلب نہیں ہے نا. تو میں چاہوں گا, یہ گزارش کروں گا کہ آپ پرسنلی اس کو ایویلیویٹ کریں, اس گناہ کو دیکھیں, اور پھر کہیں پر بھی زندگی کے اندر مطلب ویسی کوئی چیز ہماری زندگی میں اس کی ایک رمق بھی ہے نا, اس کا ایک ذرہ بھی اگر ہماری زندگی میں ہے اس پاپ کا, اس گناہ کا, تو پھر اس کو دھونے کی, ہے نا, اپنے آپ کو شریشٹھ کرنے کی, پیوریفائی کرنے کی, پاک کرنے کی اس گناہ سے ہم کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں پہلی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن مجید سے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, ایک بستی تھی دنیا میں, ایک جگہ پر یہ لوگ یعنی رہنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, اس بستی کا نام تھا مدین, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دودت, ایش دودت, پیغمبر, ہے نا, پروفٹ شعیب علیہ السلام کو بھیجا. یہ باتیں مطلب جو اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, تھوڑا تھوڑا مطلب ان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ, ان کے بھائی, یعنی ایک بستی ہے جس کا آپ ابھی آگے دیکھیں گے ذکر جو ہو رہا ہے, وہ پاپی لوگ ہیں, گنہگار لوگ ہیں, اور پرمیشور کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھائی شعیب, یعنی گنہگاروں کا بھائی شعیب, پاپیوں کا بھائی شعیب. سمجھ رہے نا بات کو, یعنی اگر لوگ پاپی ہو جاتے ہیں, گنہگار ہو جاتے ہیں, تو ہمارا ان سے رشتہ ختم نہیں ہوتا, رشتہ باقی رہتا ہے نا. اور یہاں پیغمبر کا رشتہ بھی باقی رہتا ہے. وہ بتا رہے ہیں تو میں اور آپ تو عام انسان ہی ہیں, ہے نا, ہمارا رشتہ کیسا ٹوٹے گا. بہرحال وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, انہوں نے کہا کہ اے میری قوم, اے میری قوم, اے غیر قوم نہیں, اے میری قوم, کیا کرو, اللہ کی بندگی کرو, پرمیشور کی اپاسنا کرو, اس کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ تمہارے لیے نہیں ہے, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. یہ پھر ایک بار آپ یہ چیز کو آپ دیکھیں, کیوں پرمیشور کی اپاسنا کا مطلب کیا ہے, پرمیشور کو ماننے کا مطلب کیا ہے, یا اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے, کہ ہم اچھے انسان بن جائیں, ہم با اخلاق انسان بن جائیں. یہ اس کا یعنی الٹیمیٹ اس کا گول یہ ہے کہ ہمارا کیریکٹر اچھا ہو جائے, اسی لیے ماننا ہے نا. اور پچھلے جمعوں میں آپ کے سامنے وہ رکھتا آیا ہوں, یعنی پرمیشور کو ماننے کا مطلب جیسے CCTV کیمرہ ہے نا, کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے نا, دن کے اجالے میں, رات کے اندھیرے میں, تنہائی کے اندر, ہے نا, پبلک کے اندر, کیسے بھی حالات میں ہم ہوں,
جنگلوں کے اندر ہو، پہاڑوں کے اندر ہو، سمندر کی گہرائیوں کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہے تو میں پاپ نہیں کر سکتا. کوئی نہیں سن رہا ہے اگر تب بھی وہ سن رہا ہے، میری ہر اچھی بری بات وہ سن رہا ہے. اور پھر کوئی نہیں جانتا ہوگا، میں نے کسی کے ساتھ کوئی اپنے دل کا راز شیئر نہیں کیا ہوگا، لیکن وہ ہے کہ وہ دلوں کے راز جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. یعنی میں کیا کروں گا جب میں یہ بات کو سمجھوں گا تو اور مانوں گا، تو میں اپنے دل کے خیالات پر بھی قابو رکھوں گا کہ کسی کے تعلق سے بری سوچ میرے دماغ میں آ رہی ہے، نقصان پہنچانے کی، بدنیتی کی. کوئی نہیں جانتا مگر وہ جانتا ہے، تو لہٰذا میں وہ برا سوچ بھی نہیں سکتا، ہے نا. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ پربھو ہمارا ساکشی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ بھی ہے، اور پھر وہ حساب کتاب لینے والا بھی ہے نا. وہ حساب کتاب لے گا، وہ پھر مرنے کے بعد سورگ کے اور نرک کے فیصلے کرے گا. یہاں پر بھی کرے گا، یہاں پر کے فیصلوں کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، ہے نا. دنیا میں کیسے سزا دے دی جاتی ہے قوموں کو، جب قومیں بگڑ جاتی ہیں اور حد سے گزر جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان قوموں کو مختلف عذابوں کے ذریعے سے تباہ کر دیتے ہیں. یہ ہے پرمیشور کو ماننے کی بات. یعنی یہ وہ فارمیلٹی والی بات نہیں ہے جیسا عام طور پر الگ الگ جو ہم دھارمک گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی اپنے آپ کو ہندو کہہ رہا ہے، سناتنی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو کرسچن کہہ رہا ہے، کوئی یہودی کہہ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہے. ہر کسی کے پاس وہ ماننے کا کچھ نہ کچھ سیم بھی ہے، کچھ ڈفرینسز بھی ہیں، لیکن وہ سب ماننے کے باوجود اکثریت کو دیکھیں تو پھر وہ با اخلاق لوگ نہیں پائے جاتے. ہمارے اندر با اخلاق لوگ پائے نہیں جاتے. بڑا مانتے بہت کچھ ہیں، وہ ایک کو ماننے والے وہ ایک ہونے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، لیکن پھر کیا ان کا کیریکٹر واقعی پھر اچھا ہو گیا؟ وہ تین کو ماننے والے وہ تین کو ماننے پر اصرار کرتے ہیں، لیکن کیا اس کی وجہ سے ان کا کیریکٹر اچھا ہو گیا؟ اور وہ بہت سارے خداؤں کو ماننے والے اسی پر اصرار اگر کرتے ہیں، کیا ویسا ماننے کی وجہ سے ان کا کیریکٹر اچھا ہو گیا؟ نہیں، الٹیمیٹلی ہمیں اچھے انسان بنے کہ نہیں بنے، یہ اصل چیز ہے نا. اچھے انسان بننا ہے. تو یہ جب اچیو نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ ماننے کا مطلب کیا ہو گیا؟ وہ ایک کو ماننے کا بھی کوئی مطلب نہیں رہا کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں، پھر حرکتیں دیکھیں کہ یعنی شیطان بھی شرما جائے. تو پھر یہ لا الہ الا اللہ محمد، اور پھر اس کا کوئی مطلب بھی نہیں رہا. اور اس سے بڑھ کر یہ ہو رہا ہے کہ ہماری گندی حرکتوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدنام ہو رہا ہے نا. کیونکہ دنیا والے دیکھ رہے ہیں کہ اچھا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ اللہ کو ماننے والا ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، اچھا دیکھو اس کی حرکت کیسی ہے. یعنی اس کے اللہ نے ایسے ہی سکھایا ہے، اس کے محمد نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے، اس لیے تو ایسے ہیں. ایسا ہی ہو رہا ہے نا. تو لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے نفرت اور کراہیت کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر نفرت اور کراہیت کر رہے ہیں، اسلام سے اگر نفرت اور کراہیت کر رہے ہیں، قرآن سے اگر کر رہے ہیں، تو کیونکہ ہماری حرکتیں خراب ہیں. اور ہم نام مگر برابر لیتے ہیں، اللہ کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا، اسلام کا، ہر جگہ اپنی بری حرکتیں ہیں، نام پورا ادھر. اور ایسا صرف مسلمانوں میں نہیں، ایسا ہر جگہ پر ہے. یعنی وہ جو عیسائی ہیں، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ جو مریم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ جو انجیل کو مانتے ہیں، تو پھر یعنی نام تو وہاں وہ مقدس کتاب کا اور مقدس ہستیوں کا لیتے ہیں، مگر پھر حرکتیں کیسی ہیں؟ وہی چیز پھر ہمارے سناتنی بھائیوں کے اندر ہے، ہندو بھائیوں کے اندر ہے، ہر جگہ، ہر کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیں گے برے لوگ اچھے لوگ آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گے. شری رام کا نام لے رہے ہیں اور موب لنچنگ کر رہے ہیں، تو پھر یہ جو دھبا ہے، یہ جو بری حرکت ہے، یہ جو وحشیانہ عمل ہے، اس کا برا نام شری رام کو نہیں جائے گا. تو یہ طرز ہے نا، یہ جو لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، یہ ہر جگہ پر ہے. تو لہٰذا جب مان رہے ہیں تو پھر پورے شعور کے ساتھ میں، پورے علم کے ساتھ میں مانیے، ہے نا. جس کسی کو مان رہے ہیں، اور میں آپ کے سامنے بار بار یہی بات بتاتا آیا ہوں کہ وہ شری رام ہو، وہ شری کرشن ہو، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کا پیغام ایک ہی ہے. اور ایک ہے، وہ کیا ہے کہ اس ایک پرمیشور کی اپاسنا کرو، اسی کے بندے بن جاؤ. انہوں نے پورا رول ماڈل سیٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا کیسے زندگی گزارنا ہے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، میں واپس آ رہا ہوں کہ پہلی بات انہوں نے کیا کہی
یہ کیونکہ یہ انسان کے کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ اور موسٹ فنڈامنٹل یہ پوائنٹ ہے نا کہ وہ پرمیشور کو ایک مانے. کیوں؟ تاکہ اس کا کیریکٹر اچھا ہو اور پرمیشور کے علاوہ کسی اور کی اپاسنا نہ کرے, اللہ کے علاوہ کسی اور کی وہ بندگی نہ کرے. یعنی پرمیشور کہہ رہا ہے کہ انسانوں کو بھلائی پہنچاؤ, برائیوں سے جو ہے برائی پہنچانے سے تم باز آ جاؤ. کسی اور کا قانون یہ ہے کہ نہیں لوگوں کو مارو, نہیں لوگوں کو ختم کر دو, لوگوں کو غلام بنا کر رکھو, ان کو یوز کرو, ان کو ایکسپلائٹ کرو, ہے نا. تو اگر وہ قانون کسی نے اختیار کر لیا, یعنی اس نے پرمیشور کے قانون کو ٹھکرا دیا, انکار کر دیا, اس نے کسی اور کا قانون مان لیا, یعنی اس نے کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا, یہ ہوتا ہے میننگ, ہے نا. تو ایسا مت کرو. پہلی بات, پہلی دعوت انہوں نے دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اللہ کی عبادت کرو. یہ عربی میں کہا جا رہا ہے. وہ جو پیغام ہے ہر زمانے میں دیا گیا, یہاں پر عربی میں اسے ریکارڈ کیا گیا ہے قرآن میں, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث ہوئے تھے. جن لوگوں سے آپ بات کر رہے تھے ان کی مادری زبان عربی تھی, تو ان کو عربی میں سمجھایا, ہے نا. ورنہ ہر زمانے میں ہر علاقے کے لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں, ہے نا, پیغمبر کے قوم کی زبان میں پیغمبر بات کرتے تھے. انہوں نے سنسکرت میں بھی کی, ہبرو میں بھی کی, عربک میں بھی کی, یعنی مختلف زبانوں میں انہوں نے باتیں کی. اچھا, اور پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اخلاقی اور انسانی اقدار کو پامال کر لینے والے گناہ کے بارے میں پھر پیغمبر نے اپنی قوم کو متنبہ کیا. وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ, جو ویٹس یعنی اینڈ میجرز ہیں, ٹھیک ہے, مکیال اور میزان. مکیال آپ کہیں پیمانہ, ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا الگ الگ یعنی پیمانے ہوتے ہیں چیزوں کو ناپنے اور تولنے کے لیے, اور ذرا آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں گے تو آپ کو وہ اور کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا, ہے نا. آج بھی اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل, یعنی کہ آپ کے گھر پر اگر دودھ کوئی لا کر دے رہا ہے تو اس کے پاس کیا ہے, سیو 1 لیٹر کی, ½ لیٹر کی, وہ کیا کر رہے, وہ میجر ہے, وہ ہے نا, جس کے اندر کوانٹٹی میجر کر کے لوگوں کو دی جا رہی ہے. تو اس کے اندر کیا کرو, لوگوں کو نقصان مت کرو, اس میں کمی مت کر دینا. اور میزان, میزان کسے کہتے ہیں, بیلنس کو کہتے ہیں, ویٹس. یعنی آج بھی ہے, وہ الیکٹرانک ہو یا پھر یعنی جو ہمارا پرانا طریقہ تھا کہ آپ کے پاس ترازو ہوگا, ایک طرف آپ جو ویٹ ہوگا 1 kg, ½ kg, 2 kg, آپ اس کا بٹ رکھیں گے, ہے نا, اور دوسری طرف آپ پھر وہ اناج ڈالیں گے, جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں تو پھر وہ دوسری طرف ڈالی جائے گی. اور پھر جب وہ بیلنس ہوگا, ہے نا, یعنی کہ آپ نے 1 کلو چاول لے لیا, آپ نے 1 کلو ادرک لے لی, جو بھی ہے نا چیز آپ خرید رہے ہیں, تو یہ ہو گیا میزان. تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا گناہ تھا جس کے اندر لوگ مبتلا تھے, اور وہ کیا تھا کہ وہ میجرز میں اور ویٹس کے اندر دوسروں کو دھوکہ دیتے تھے. آپ دیکھیں یہ چیز آج کتنی کامن ہے, کتنی ریمپنٹ ہے یہ گناہ, ہے نا. وہ آٹو کا میٹر ہو, آٹو کا, کیب کا, یعنی وہ جو بھی آج کل کی ہماری بہت ساری سواریاں ہیں, تو اس کے اندر سیٹنگ ہوتی ہے, تو گاڑی اتنا ڈسٹینس نہیں جاتی مگر وہ میٹر تیزی سے بھاگتا ہے, اور جو فیئر آتا ہے نا, جو کرایہ آتا ہے وہ زیادہ آتا ہے, کسٹمر کو زیادہ پے کرنا. یعنی ایک انسان دوسرے انسان کو کیا کر رہا ہے, یہ ویٹس اینڈ میجرز کے ذریعے سے نقصان پہنچا رہا ہے, اس سے زیادہ پیسے لے رہا ہے نا. ترازو دکھائی دینے میں 1 کلو کا ہوگا, لیکن پھر اس کے اندر سیٹنگ ہوگی, اس کے اندر کچھ کھوکھلا پن ہوگا, اس کا ویٹ ایکچولی 100 گرام 150 گرام کم ہوگا. وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر وہ 1 کلو کا بٹ رکھتا ہے اور پھر لوگوں کو تول کر دیتا ہے. وہ احسان بھی کرتا ہے, وہ ذرا زیادہ ڈال دیتا ہے نا. جو خرید رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ارے بھائی انہوں تو بڑھ کے دے رہے, 1 کلو تو کب کی ہو گیا تھا, انہوں اور بھی ڈال کے دے رہے. جبکہ پھر بھی یعنی وہ جب لے کر اگر ایکچولی اس کو میجر کیا جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر گھاٹا ہے, کم دے دیا گیا ہے. 1 کلو آپ لے رہے تھے, 1 کلو آپ کو نہیں ملا, شاید 950 گرام ملا, 900 گرام ملا, آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. لکوڈز کے میجرمنٹ کے ساتھ بھی آپ یہ چیز کو دیکھیں گے, ہے نا. اور پھر لوگوں کو یعنی دھوکا دینے کے اور کتنے طریقے ہیں.
یعنی مثال کے طور پر آپ چاول لے رہے ہیں اور اس کے اندر کنکر ایڈ کیا جاتا ہے ویٹ کو پورا کرنے کے لیے، ریتی اور کنکر اور اس طرح کا یعنی کہ کچرا، یہ جو مٹیریل ہے یہ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ اب آپ کو ویٹ تو آپ کو پورا دیں گے، یعنی 100 کلو کا تھیلا 25 کلو کا تھیلا آپ لے رہے تو آپ کو 25 کلو تو مل جائے گا، لیکن اس میں سے بہت سارا تو کیا رہے گا، وہ کچرا رہے گا، وہ کنکر رہیں گے، وہ ریتی رہے گی۔ یہ بھی طریقہ ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا، ہے نا۔ عزیز ساتھیوں، اس طرح سے یہ ملاوٹ آپ دیکھیں گے کہ ملاوٹ اور ایڈلٹریشن اور لوگوں کو نقصان کر دینا ہے نا ویٹس اینڈ میجرز کے اندر، یعنی آپ دیکھیں اب کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو ایڈلٹریشن آیا ہے، کوئی انسان دودھ لے رہا ہے لیکن اس دودھ میں اگر پانی ملایا جا رہا ہے، پانی ملا کر وہ دودھ بیچا جا رہا ہے پتلا کر کے، یعنی کوانٹٹی بڑھا دی، بھائی آپ کو 1 لیٹر برابر دیا۔ اور آج کل بات صرف پانی پر جا کر نہیں رکی ہے، بلکہ ورمز، وہ دودھ کے اندر چکٹاؤ آنے کے لیے، وہ ہے نا مطلب جو اس کی نیچرل جس طرح کی مطلب اس کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے دودھ کا، وہ پیدا کرنے کے لیے اس میں کیڑے اور مطلب یہ بھی ایڈ کیے جاتے ہیں، کیمیکلز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ کئی موقعوں پر یہ جو فراڈز ہیں یہ بھی باہر پڑے ہیں کہ مطلب پورے کا پورا، جیسا عید کے موقعوں پر ہوتا ہے بہت زیادہ دودھ کا استعمال، تو پتہ چلا چننے سے دودھ بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو دودھ بیچ رہے ہیں اور ان کو دراصل زہر دے دیا جا رہا ہے نا۔ تیل میں بھی ایسے ہی ہے، شکر میں بھی ایسی ہے، نمک میں ایسی ہے، آپ ہلدی لے لیں، آپ مرچی کا پاؤڈر لے لیں، یعنی آپ کتنے آئٹمز اس طرح سے آپ گناتے چلے جائیں گے۔ یہ بھروسہ کرنا اس وقت یعنی کہ جیسے کہ قریب ناممکن ہو گیا ہے کہ بھئی آپ جو چیز کھا رہے ہیں وہ واقعی میں وہی کھا رہے ہیں جو آپ نے خریدی ہے یا نہیں۔ آپ نے پلاسٹک کے چاول کے بارے میں سنا ہے، یعنی کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یعنی اب یہ چیز کیسی ہو گئی، دیکھیں کہ تھوڑا سا کچھ گھاٹا کر کے بیچنا خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا پاپ ہے، یعنی پورا سامان ان کو جو ہے ڈپلیکیٹ اور غلط، چاول ہی نہیں مل رہا لوگوں کو، کچھ پلاسٹک کھا رہے ہیں لوگ، یہ ان کو جو ہے دیا جا رہا ہے۔ اور پانی کے اندر ملاوٹ ہے، پانی کے اندر خرابی ہے نا۔ تو یہ ساتھیوں یہ بہت 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 بڑا گناہ ہے۔ اور اسی کے اندر پھر آپ وہاں پر چلے جائیں جہاں پر آپ کوئی سروس کسی کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہے نا، آپ چاہے کسی کو ٹریننگ دے رہے ہوں، آپ چاہے کسی کو کوئی اور یعنی پروڈکٹ بیچ کر اس کی سروس آپ نے پرومس کر دی، تو آپ مطلب کوئی قیمت لے کر اس کے بدلے میں ایک کوانٹٹی ہے نا سروس کی آپ پرومس کرتے ہیں، بھائی اتنے آپ کی سروس فری، اتنا فلاں ایسا، اور پھر آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا یعنی لاپرواہی سے لوگ کام لیتے ہیں کہ بھائی پروڈکٹ بک گیا، پیسے آ گئے، اب اس کے بعد انجان ہو گئے، کوئی سروس نہیں، کچھ نہیں، ان کا فون ریسیو نہیں کرتے، فون اٹھائیں تو پھر ان کو الٹا ہے نا برا بھلا ان کے اوپر پکار لیتے ہیں، 1-2 بار سروس دے دی اس کے بعد پھر ختم کر دیا، یا پھر بتاتے کچھ اور ہیں اور پھر باریک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر بہت باریک جو اکثر لوگ نہیں پڑھتے، اس کے اندر پھر وہ جھول کی باتیں پوری جو ہے وہاں پر لکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو ہے موقعوں سے پھر آپ کی جو ہے یہ سروس جو ہے انویلڈ ہو جائے گی، یا پھر ہم آپ کو یہ پرووائڈ نہیں کریں گے۔ اور لوگوں کے سامنے مطلب وہ جو ہے نا کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے محض ان کو تاکہ مطلب اپنے جھانسے میں لے لیں، ان کو ہے نا پٹا لیں، ان کو چپکا دیں، کوئی پروڈکٹ بیچ دیں۔ اس ساتھ یہ سب کس چیز کے اندر آتا ہے، یہ ویٹس اینڈ میجرز ہے نا، یعنی موٹے انداز میں اب اس زمانے میں تو مطلب یہی تھا، یہی بتا دیا گیا کہ بھئی ویٹس اینڈ میجرز کے اندر تم دھوکہ مت کرو، ہے نا۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، میں تمہارے لیے بھلائی دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے ڈر ہے اس دن کا جس دن تم کو عذاب، خطرناک عذاب تم کو اپنی گرفت میں لے لے گا، یعنی گناہ کر رہے ہیں تو پھر عذاب آئے گا، عذاب کی وارننگ دے رہے ہیں پیغمبر۔ اور یہ صرف وہ قوم کے لیے نہیں تھی نا، یعنی آسمانی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو تعلیمات بتائی جاتی ہیں وہ بعد میں آنے والوں کے لیے سبق ہوتی ہیں کہ بھئی دیکھو پچھلے لوگوں نے کیا گناہ کیا تھا، ان کو کس طرح سے عذاب دیا گیا، پنشمنٹ دیا گیا۔
تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ہمیں سے ہر ایک کے لیے ہے نا، کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط ویا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم یہ جو ویٹس اینڈ میجرز ہیں ہے نا، یہ جو میجرمنٹ کے آپ کے جو برتن ہیں اور پھر آپ کے جو ترازو ہیں، آپ کے جو ویٹس ہیں ہے نا، ان کو آپ پوری جسٹس کے ساتھ میں تولنا، یہ تاکید کر رہے ہیں۔ پہلے دیکھیں مطلب کتنی قریب بات ہے نا، نقصان مت کرو، بالکل ٹھیک ٹھیک تول کر دو، دونوں باتیں بول رہے ہیں۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کے چیزوں کے اندر گھاٹا مت کرو ہے نا، لوگوں کا نقصان مت کرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اس طرح سے زمین میں فساد برپا مت کرو، امبیلنس برپا مت کرو۔ یہ بھی زمین میں کیا ہے؟ یہ امبیلنس ہے، نیچر کے امبیلنس کی ہم نے بات کی تھی، یہ دیکھیے لوگ، یہ زمین کے اندر امبیلنس ہے نا، لوگوں کو ناپ تول کر ٹھیک سے نہیں دینا، یہ کیا ہے؟ زمین میں امبیلنس پیدا کرنا، لوگوں میں امبیلنس پیدا کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کو جب کم ملتا ہے یا سڑا ہوا ملتا ہے، خراب ملتا ہے، ایڈلٹریٹڈ ملتا ہے نا، جتنا انہوں نے جس کے لیے جو پیسے دیے ہیں وہ ان کو جب نہیں ملتا تو پھر ان کے دل سے ہے نا آہ نکلتی ہے، ان کے دل سے بدعا نکلتی ہے، ان کو برا لگتا ہے نا، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اس سے زمین کے اندر امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یعنی ان کی نصیحت کے اوپر اور کچھ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میں پھر یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کا جو سچویشن ہے اس کو، اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو اختتام ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، دیکھیں ایک مہلت ہوتی ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے، یہ پرمیشور ڈھیل دیتا ہے، کر رہے ہو نا، اپنی منمانی کر رہے ہو، کرو، اوکے ڈو اٹ ہے نا، ڈھیل۔ تو انسان ڈھیل کو اگر نہیں سمجھے اور یہ سمجھ لے کہ دیکھو بھائی پاپ کر کے بھی کسی نے میرا کچھ نہیں بگاڑا ہے نا، میں پکڑا بھی نہیں گیا اور پرمیشور نے بھی کچھ نہیں کیا، اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ بڑا یعنی گھاٹے کا سودا ہو جائے گا ہے نا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر گناہ کرنے کی آزادی ہے تو وہ دراصل ڈھیل ہے نا، اور پکڑا جائے گا، پکڑنے کا وقت جب آئے گا تو پھر جب پکڑا جائے گا۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، ٹھیک ہے، اور جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا یا ہمارا فیصلہ آ گیا، نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، شعیب علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، جو ان کی بات مان رہے تھے، مان کر کیا کر رہے تھے؟ وہ پرمیشور کی اپاسنا کر رہے تھے، وہ اچھے انسان بن گئے تھے، وہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک تولتے تھے ہے نا، چاہے پوری دنیا دھوکہ دے رہی ہے۔ اب آج کل کا یہ یعنی لاجک اور ریزن کیا ہو گیا؟ یہی ہو گیا نا، ارے بھائی سب دھوکہ دے رہے ہیں، اب آپ ایک الگ کون سا تیر ماریں گے؟ آپ جو ہے ایمانداری کی کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر کوئی دھوکہ دے رہا، آپ کتنے لوگوں سے دھوکہ کھا رہے ہیں ہے نا۔ اور سمجھداری یہ سمجھی جا رہی ہے کہ بھائی آپ بھی دھوکہ دو، انہوں آپ کو دھوکہ دے کے لوٹ لے رہے ہیں، آپ بھی دھوکہ دے کے لوٹ لو، آپ یعنی سمجھداروں کے اندر آپ کو شامل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے، آپ لوٹتے چلے جاتے ہیں ہے نا، لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ پھر بھی لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں، تو اسے بے وقوفی مانا جا رہا ہے نا، پاگل پن بھی مانا جا رہا ہے۔ ارے بھائی کیسے ہیں آپ، اتنے بھی بھولے نہیں رہنا بولے ہے نا۔ تو یہ معیار انسان کے کیریکٹر کا معیار کتنا بدل گیا ہے نا، کسے ہوشیار سمجھا جا رہا ہے اور کسے بیوقوف سمجھا جا رہا ہے۔ بہرحال ویسے کچھ لوگ مگر ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، کوئی ان کا کتنا بھی نقصان کر دے وہ پلٹا کر وہ بھلائی ہی کریں گے، وہ لوگوں کو فائدہ ہی پہنچائیں گے، وہ اپنے کیے گئے نقصان سے درگزر کریں گے ہے نا۔ وہ اس زمانے میں بھی تھے، تو ان کو کیا کر دیا گیا؟ دیکھیے جب عذاب آتا ہے تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، پنشمنٹ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں رحمت بھی چلتی ہے اللہ کے، کیونکہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں تو پھر اللہ ان کو بچانے کا بھی انتظام کرتے ہیں ہے نا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جہاں جہاں دنیا میں تباہی آ رہی ہے لوگ بچائے بھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کا ریلیشن بتا رہا ہے، نیکیوں کا، کرموں کا ہے نا، پنیہ کا، اور عذاب میں کیسے وہ لوگ بچائے جاتے ہیں۔ پاپیوں کا ریلیشن عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ وہ تباہ اور برباد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے؟
نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ، ہم نے شعیب کو بچا لیا اور ان کے ساتھ جو آستھک تھے، ایمان والے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، ہے نا، اپنی رحمت سے ہم نے بچا لیا، وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور جو لوگ ظلم کر رہے تھے، کیا ظلم تھا یہاں پر، یعنی اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں، دو ظلم میں نے آپ کے سامنے بتائے ہے نا قرآن کی آیتوں کے حوالے سے۔ ایک پرمیشور کی اپاسنا چھوڑ کر دوسروں کی اپاسنا کرنا، ہے نا، وہ اسے چاہے ہم جس نام سے جانتے ہوں، ہے نا، اوم کہہ سکتے ہیں، اکشرا پربرہما کہہ سکتے ہیں، آدی شکتی کہتے ہیں، پرمیشور کہتے ہیں، سرویشورا سرشٹی کرتا، یہووا واہے گرو، اللہ، الرحمن، الرحیم، آپ جس نام سے چاہے آپ پکاریں، لیکن اپاسنا آپ اسی کی کریے، اسی کے قانون کی پابندی آپ کریے، اس کے علاوہ دوسروں کی مت کریے۔ جن لوگوں نے اس پرمیشور کو چھوڑ دیا، وہ اپنی منمانی کر رہے تھے، وہ دوسروں کی باتوں میں آ رہے تھے، ہے نا، اور دوسرا بڑا گناہ کیا تھا، وہ لوگوں کا نقصان کر رہے تھے، وہ انسانوں کے حق مار رہے تھے۔ تو پھر ان کو کیا ہوا، ان کو ایک خطرناک چیخ کے اندر ایک مائٹی بلاسٹ نے جو ہے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ یہ دیکھیں کرموں کا ریلیشن قدرتی آفت سے، مائٹی بلاسٹ، خطرناک آواز، چیخ، ان لوگوں کو اس چیخ نے برباد کر دیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے، ویسے ہی مر گئے ہو اس عذاب کے اندر جب ہلاک ہوئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مرے جیسا کہ وہ کبھی وہاں پر بسے ہی نہ تھے، ہے نا، ان کا حال ایسا ہو گیا کیسے کہ کبھی وہ وہاں پر رہی ہی نہیں، اتنی بری طریقے سے وہ برباد ہو گئے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، دور پھینک دیے گئے مدین کے لوگ جیسے سمود کے لوگ پھینک دیے گئے تھے۔ یہ ہوتا ہے پرمیشور کی ناراضگی کی وجہ سے، ہے نا، کیوں ناراض، کیونکہ لوگوں کے حق میں برے انسان بنتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یہ ہے ظلم کا تعلق دنیا کے اندر عذابوں میں سے ایک عذاب کے ساتھ میں۔ تو ساتھیوں، جب ہم عذابوں کی بات کریں تھوڑی تفصیل کر لیں، کیونکہ پھر اب تقوی پیدا کرنا بھی ہے نا، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہے۔ کون سے گناہ، آپ لوگوں کو گناہ نہیں معلوم نا، حالانکہ معلوم ہوتا ہے، ضمیر خود ہے نا، ہمارا جو کانشیس ہوتا ہے وہ خود بتاتا ہے، جب غلطی کرتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے نا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ اپنی اس آواز کو کچل رہے ہیں اور پھر وہ لگاتار یعنی گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد ضمیر، ہم کہتے ہیں کہ ضمیر مر جاتا ہے۔ تو پھر اب جب بتایا جا رہا ہے بھائی گناہ چھوڑ دو، نیکیوں کو اختیار کر لو، تب لوگوں کو اتنا کلیئرلی وہ سٹرائک نہیں کر رہا کہ بھائی گناہ کیا، گناہ میں ایسا کیا کر دیا گناہ، اور پھر یہ اور بھی دیکھنا مشکل ہو گیا کیونکہ چاروں طرف گناہ ہے، وہ سب کر رہے ہیں تو اب پھر میں اکیلا نہیں کرنا ہے نا، میں کیوں نقصان میں رہ جاؤں، لہذا میں بھی کر لوں، ہے نا۔ تو یہ چیز اس لیے یعنی کہ گن گن کے، حالانکہ پھر ہر چیز گنی نہیں جا سکتی، پھر بھی کچھ میں نے آپ کے سامنے گنا ہے۔ اور ایک عذاب صیحہ کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے والی اس بستی کو صیحہ کے ساتھ، اس چیخ کے ساتھ جو ہے ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ پرمیشور کی اپاسنا نہیں کرتے تھے اور وہ لوگوں کو ناپ تول کے اندر گھاٹا کرتے تھے۔ تو ساتھیوں، اس ایک کم از کم گناہ، یہ دو گناہ ہیں، ہے نا، یہ دونوں گناہوں کے سلسلے میں ہم اس موقع پر یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ، یا پھر یہ سنکلپ کریں کہ ہم اگر یہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے تو پھر ہم آئندہ سے نہیں کریں گے، ہے نا۔ اور یہ تلاش کریں، دیکھیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، کہیں کسی کو وقت ہے نا ہمیں دینا ہے، وہ ہمیں پے کر رہا ہے، اسے سروس ہمیں دینی ہے اور اس کے اندر کوئی گھاٹا ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اوریجنل مال کے پیسے لے لیا اور پھر اس کو ڈپلیکیٹ مال دے دیا، ہے نا، کیا ہے وہ، کس طریقے سے ناپ تول کے اندر ہم کمی کر رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو پھر ہم روک دیں، اللہ سے بھی معافی مانگیں، لوگوں سے بھی معافی مانگیں، ہے نا، ان کے نقصان کی بھرپائی کرنے کا ارادہ کریں، کوشش کریں، بھرپائی کر دیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو، یا آئندہ کریں، ہے نا۔ اور
اس گناہ کو دوبارہ نہیں دہرانے کی قسم آپ کھائیں اور میں کھاؤں، ہے نا، ہم ارادہ کریں، ٹھیک ہے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے. تو اس طریقے سے یعنی گناہ ہماری زندگی سے کم ہوں گے، بھلائیاں آئیں گی، ہے نا، پھر خوشحالی آئے گی، ہے نا. آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے اس وقت جب کوئی آپ کو ٹھیک ٹھیک تول کر دیتا ہے. اگر آپ نہیں بھی دیکھ رہے اور اس نے پورا ٹھیک ٹھیک، ہے نا، اور جینیون اور اوریجنل اور اچھی چیز جو ہے آپ کو اگر دے دی، ہے نا، اور آپ بے فکر ہو سکتے ہیں کہ ارے بھائی کتنے ایماندار لوگ ہیں. تو یعنی جہاں پر نقصان پر ہمارے دلوں سے ایک آہ نکلتی ہے اور غصہ اور نفرت کی جو ہے مطلب جو ایموشنز آتے ہیں، وہاں پر محبت کی جو ہے کیفیت پیدا ہوگی، ہے نا، خلوص کی، اعتبار کی، ہے نا، بھروسے کی، یہ کیفیت پیدا ہوگی. یہ فضا کی ضرورت ہے ہمارے ملک کو، ہے نا، پوری دنیا کو تو ضرورت ہے. ہم شروعات اپنے ملک سے کر لیں، ہے نا، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے بستی کے لوگوں سے کریں. ہم یہاں اس بہترین فضا کو پیدا کریں اور پھر انشاءاللہ بھارت، ہے نا، اس انصاف کے جھنڈے کو، اس انسانیت کے درس کو لے کر پوری دنیا میں جائے گا، ہے نا، سب کو سکھائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں سنتیں پڑھ لیں.